خوشیوں کی کمی نہیں ہوگی. آپ خوشیاں سمیٹتے سمیٹتے تھک جائیں گے لیکن خوشیاں جو ہیں وہ کم یا ختم نہیں ہوں گی. بٹ انفارچونیٹلی ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ سوری اور تھینک یو کا کلچر ہماری زندگی سے کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے, غلطی کسی سے بھی ہو سکتے ہیں, ہم پرفیکٹ بالکل نہیں ہے. جو مکمل اور پرفیکٹ ذات ہے وہ بے شک اللہ پاک کی ذات ہے. انسان جو ہے وہ لمحہ بلمحہ اس سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے, خطا کا پتلا ہے. ہم سوری نہیں کرتے, اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ کہ بھائی میں تو بہت بڑی چیز ہوں, بہت بڑی توپ ہوں, اگر میں نے اس کو سوری کیا تو میری تو عزت کم ہو جائے گی, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر اسلامی تعلیمات کو پڑھا ہوتا تو یہ لفظ یہ بات ہم کبھی نہ کرتے. پھر بات آ جاتی ہے تھینک یو کی. اگر کسی نے مجھے راستہ دیا ہے, کسی نے میری ہیلپ کر دی ہے, کسی نے مجھے مطلب لائف میں کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے, ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے, ہم اس کو تھینک یو نہیں کہتے. اس میں بھی ہمارے اندر ایک اکڑ, ایک انا سی آ جاتی ہے, ایک ایٹیٹیوڈ ہم اس کو دکھانے لگ جاتے ہیں کہ جیسے بس ٹھیک ہے میں نے اس کو اپنی ہیلپ کرنے دی, جیسے میں نے اس پہ الٹا احسان کر دیا کہ بھائی میں نے تمہیں موقع دیا کہ تم میری ہیلپ کرو. تو یہ جو دو چیزیں ہیں نا, سوری اور تھینک یو, یہ اگر زندگی میں آ جائے تو زندگی میں انزائٹی, ڈپریشن, یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. ہماری زندگی کے اندر جو انزائٹی, ڈپریشن, جو سٹریس, جو ایک عجیب چڑچڑا پن آیا ہوا ہے کہ برداشت نہیں ہے, صبر نہیں ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسکرانا ہم نے چھوڑ دیا ہے, شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیا ہے, معذرت کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو کیسے اس کلچر کو واپس لایا جا سکتا ہے, اور اگر واپس نہیں لاتے تو اوورآل ہماری مینٹل ہیلتھ پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں اگر چیز بڑھتی ہے تو اور کیا اس کے خطرات سامنے آ سکتے ہیں. آئیے ذرا اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے سائیکالوجسٹ ہمیں جوائن کر چکی ہے, ڈاکٹر ردا شوکت صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بتائیے گا آپ سوری اور تھینک یو کرتی ہیں؟ جی جی. پہلے تو میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں نا, کیونکہ اس کے بعد ہم ناظرین کے لیے بات کریں گے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم سوری اور تھینک یو کب کیا تھا؟ ابھی آتے ہوئے جب میں رائٹ سے اتری ہوں تو میں نے ان کو شکریہ بولا ہے. ہاں اچھا, میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ شکریہ اور معذرت کا بھی نا ایک طریقہ ہوتا ہے. کچھ لوگ شکریہ بھی اس طرح سے کرتے ہیں نا کہ وہ آپ پہ احسان کریں, جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے. تو معذرت بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ معذرت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ نے لاسٹ ٹائم سوری کس کو کہا تھا؟ سوری میں کہتی رہتی ہوں, لیکن اس میں ایک اور چیز میں آپ کو مینشن کرنا چاہوں گی کہ آپ حد سے زیادہ معذرت بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے معذرت کہاں پہ کس طرح سے کرنی ہے. حد سے زیادہ معذرت بھی آپ کی سیلف اسٹیم کو کم کرتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر بات پہ, چھوٹی چھوٹی بات پہ, جس کو معذرت نہیں بھی کرنی وہ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے معذرت کہاں پہ کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے. ہمارے جو تعلقات ہیں, اوورآل ہم تعلقات کی بات کریں, گھر کے اندر فیملی تعلقات ہیں, ہم سوسائٹی کے اندر بات کریں, آفیسز کی بات کریں, فرینڈز ہیں, کولیگز ہیں, اس تعلقات کی مضبوطی میں جو معذرت اور شکریہ ہے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ بالکل, دیکھیں آپ کے جو رشتے ہیں نا, رشتوں کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ اس میں معذرت اور شکریہ کا ایک ایلیمنٹ ایڈ کیا کریں لازمی. جب آپ کی غلطی ہوتی ہے تو آپ کو غلطی مان لینی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہمارے یہاں بھی معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چھوٹے ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. یقین کریں, معذرت سے یا شکریہ سے آپ کا کردار جتنا بلند ہو سکتا ہے یا آپ کا رشتہ جتنا مستحکم ہو سکتا ہے وہ ویسے نہیں ہو سکتا اگر آپ اس میں شکریہ یا معذرت جو ہے وہ ایڈ نہ کریں. رشتوں کی بات کریں تو بہن بھائیوں, ابھی ہم نے اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ بڑے سمجھتے ہیں کہ چھوٹوں نے ہمیں معذرت کرنی ہے, ٹھیک ہے, یا چھوٹوں نے ہمیں شکریہ کرنا ہے. جب آپ ان کو گھر میں, سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے نا وہ گھر سے آپ کی تربیت شروع ہوتی ہے. تو آپ کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں, میاں بیوی جو ہوتے ہیں, ان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, چونکہ آپ گھر میں بچوں کے لیے رول ماڈلز ہیں, وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا, ان کا سب کانشیس پارٹ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, اور جن لوگوں کا سب کانشیس پارٹ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے وہ ہائپر سجیسٹڈ ہوتے ہیں. ان کو آپ جو دے رہے ہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں آپ ان کو جس طرح سے چاہیں مولڈ کر سکتے ہیں. اسی لیے کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو جو چیز دینا چاہیں وہ اسی طرح سے لے سکتے ہیں. تو یہ آپ ان کو دے رہے ہیں. انوائرمنٹ سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ آپ انوائرمنٹ ان کو دے رہے ہیں. اگر آپ ان کو شکریہ اور معذرت کا انوائرمنٹ دے رہے ہیں تو وہ یہ چیز سیکھیں گے. اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ نہیں سیکھیں گے. پھر obviously نہیں سیکھیں گے. پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ تو نہ سوری کہتا ہے, نہ یہ تھینک یو کہتا ہے, یہ تو بڑا بدتمیز ہو گیا ہے, اس کو تو کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. پھر تو obviously یہ چیزیں ہم سنیں گے. اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا
کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ آنے والے وقتوں میں ہمیں اور زیادہ میں کہوں تو سٹریس میں یا جو ہماری لائف میں ایک صبر کا ایک تھا یا خوشی کا ایلیمنٹ تھا اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ ایسا ہی ہے. دیکھیں ابھی دیکھیں نا, تو میں اگر جینزی کی بات کروں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں برداشت بہت کم ہو گئی ہے. برداشت کم ہونے کی وجہ سے ان کی ذہنی صحت بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. جب ذہنی صحت آپ کی متاثر ہوتی ہے, دیکھیں فزیکل ہیلتھ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ہمارے یہاں ذہنی صحت کو, مینٹل ہیلتھ کو بہت کمپرومائز کیا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ آپ کی ذہنی صحت جو ہے نا وہ آپ کبھی بھی آپ کچھ بھی کر لینا تو اس جگہ پہ واپس نہیں جا سکتے, آپ پراپر کیور نہیں کر سکتے اس چیز کو. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیئر از بیٹر دین ٹریٹمنٹ, تو آپ کو کیئر کرنی چاہیے چیزوں کو. اسی طرح سے رشتوں میں بھی آپ کو جو معذرت اور شکریہ کا ایلیمنٹ ہے نا, یہ آپ کی ذہنی صحت کو زیادہ بہتر بنا سکتا ہے. آنے والے وقتوں کی اگر ہم بات کریں تو آنے والے وقتوں میں ایسا ہی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس جنریشن میں ایسا ہے, تو آنے والی نسلوں میں, اب آنے والی نسلوں کو اس لیے ہم کہیں گے کہ جو جینزی ہیں آنے والے نسلوں کے پیرنٹس ہیں, آنے والے نسلوں کے استاد ہیں. یہ جو بات ہے یہ ہم آف دا ریکارڈ کل بھی کر رہے تھے, یہ میری کوارڈینیٹر اس پہ بڑا ہنس کے کہہ رہی تھی کہ میڈم آنے والی نسلوں کے جو ہے نا پیرنٹس ہیں اور دادا پڑدادا وہ ہم ہوں گے تو کیا بنے گا ان کا. تو میرے پاس اکثر ٹریننگ سیشنز میں جب ایسے سوالات آتے ہیں نا کہ ہماری آنے والی نسل, تو میں کہتی ہوں پھر تھوڑا خود پہ غور کریں کہ آنے والے نسل کے ماں باپ آپ ہیں, تو مطلب آپ نے ان کو لے کے چلنا, تو اس نسل کی تربیت جو ہے نا وہ بے حد ضروری ہے. کیونکہ آپ ابھی فی الحال اپنے آپ کو آپ نہیں سنبھال پا رہے, تو آنے والی نسل کو آپ نے کیسے سنبھالنا ہے. انا یہ ایگو کا مسئلہ, ہم کسی بھی چیز کو بنا لیتے ہیں, اس کو کیسے ختم کریں؟ کیونکہ دیکھیں اگر میں صرف آفس انوائرمنٹ کی بات کر لوں تو خاص کر یہ جو انا کا مسئلہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہماری یہ کولیگ سیکٹرز میں زیادہ پایا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. انا جو ہے نا ضد, آپ کو کسی بھی جگہ پہ دیکھیں اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے, تو مٹی کو اگر آپ دیکھیں نا, گیلی مٹی جو ہوتی ہے وہ مولڈ ہو سکتی ہے بآسانی, آپ اس کو جس سانچے میں ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں. جب وہ سخت ہو جاتی ہے, پتھر بن جاتی ہے, تو آپ اس کو مولڈ نہیں کر سکتے. آپ اس کو کرنا چاہیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ جب آپ میں ایگو آ جاتی ہے, دیکھیں آپ ضد میں زیادہ, پھر وہ آپ میں اکڑ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے سمجھتے ہیں, بڑوں میں نا تھوڑا سا یہ سپریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہم بڑے ہیں تو ہم چھوٹے بچوں سے معذرت نہیں کر سکتے. حالانکہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے آپ سے سیکھ رہے ہیں, آپ معذرت کو فروغ دیں گے تو وہ بھی آگے چل کے اس چیز پہ کام کریں گے. اچھا, میں بھائی کے بچے ہیں نا, تو کوئی بھی ان کو چیز دیں یا کوئی بھی ان کا کام کر دے نا, ہم تو وہ آگے سے کہتے ہیں تھینک یو. ہاں, تو یہ دیکھیں کتنی اچھی چیز ہے, یہ گھر میں ان کو تربیت دی جا رہی ہے نا. اور میں ایک بڑی چیز میں نے بڑے میرے دل کے قریب ہے یہ ٹاپک جو آج آپ نے رکھا ہے, کہ میں معذرت کے ساتھ پیرنٹنگ سٹائل جو ہے نا ہماری, اس پہ بہت کام ہونے والا ہے. ابھی کے جو پیرنٹس ہیں ان کو دیکھیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کے, ہمارے یہاں نا انفارچونیٹلی تعلیم اور تربیت دونوں کا کام سکول پہ ڈال دیا گیا, اساتذہ پہ, کہ یہ تو ٹیچرز کی ذمہ داری ہے, بس ہم نے فیسز دے دی, that's it. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہلے جو ہوتا تھا تربیت گھر سے ہوتی تھی. آپ کو معلوم ہوگا 5 سے 6 سال تک ہم بچے کو سکول نہیں بھیجتے تھے, پہلے کی بات ہے. اب تو 3 سال کا بچہ ہوتا ہے, 2 سال کا اس کو سکول, 2.5 سال کے بچے کو آپ پلے گروپ میں دیکھتی ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب تعلیم اور تربیت دونوں کا کام آپ اساتذہ پہ ڈال دیں گے تو ان پہ ایک ذمہ داری زیادہ ہو جائے گی. اور اساتذہ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایز اے رول ماڈل کام کر رہے ہیں, تو ان کو بھی ایز اے رول ماڈل ہونا چاہیے. رول ماڈل جب ہم کسی کو بناتے ہیں نا, تو یہ بڑی ذمہ داری ہے. اب آپ یہاں اس کرسی پہ بیٹھی ہیں نا, اس کرسی کی بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, آپ نے شاید یہاں بیٹھنے کی اتنی اسٹرگل نہیں کی ہوگی جتنا آپ اس کو مینٹین کرنے کی کریں گے. نہیں, ہم نے یہاں پہنچنے تک بھی بڑی اسٹرگل کی ہے. نہیں, بے شک آپ اسٹرگل کرتے ہیں, لیکن دیکھیں یہاں پہ اس چیز کو مینٹین ہر کوئی نہیں کر پاتا. اسٹرگل سب میں سمجھتی ہوں بہت مشکل چیز ہے, لیکن اس چیز کو مینٹین کرنا بھی بہت مشکل ہے. اسی طرح سے آپ رول ماڈل ہیں, آپ ٹیچر بن گئے ہیں, تو آپ نے اپنے اساتذہ ہونے کے اس رتبے کو برقرار رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ٹیچرز جو ہے نا وہ بھی تو بائی چوائس نہیں آ رہے, بالکل بائی چانس آ رہے, بائی چانس آ رہے ہیں. تو اساتذہ, اگر ہم استاد کی بات کریں تو یہ ایک بہت معتبر پیش ہے. بالکل. اور یہ ایک تمام فیلڈز کو بنانے والی جو ہستی ہے وہ استاد ہے. تو دیکھیں آپ نسل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو عورت ہوتی ہے
وہ ایک نسل تشکیل دیتی ہے. تو عورت کو نسل تشکیل دینے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ گھر میں بچوں کی تربیت کرتی ہے. جب وہ گھر میں بچوں کی تربیت نہیں کر رہی ہے, اساتذہ اسکول میں تربیت نہیں کر رہے ہیں, تو پھر آپ بچوں سے کمپلین نہیں کر سکتے. جو آپ نے ذکر کیا نا, دیکھیں بچوں کی بھی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. بالکل. اگر آپ بچے کو سوری نہیں کہتے یا بچے نے آپ کی کوئی بات مان لی, آپ اس کو تھینک یو نہیں کرتے, تو بچہ یہ چیز نہیں سیکھے گا. نہیں سیکھے. اسی لیے تو دیکھیں نا, ذہنی مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں. آپ عزت نفس ہر شخص کی ہے, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے, تو اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا. ہمارے معاشرے میں اس چیز پہ بہت کام ہونے والا ہے کہ آپ دوسروں کی سیلف ریسپیکٹ کو بھی سمجھا کریں. اچھا, ایک تو تربیت جو ہے اس میں ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے. جو تعلیم و تربیت کو ہم کہتے تھے کہ یہ ساتھ ساتھ ہیں, اب یہ الگ الگ ہو چکے ہیں. اس پہ ایک اور چیز نے آ کے جو دھاوا بول دیا, سوشل میڈیا. بالکل ایسے ہی. اب ذرا بتائیے گا کہ یہ سوشل میڈیا نے کس طرح سے ہمارے رویوں کو یا ہمارے گفتگو کے انداز پہ یہ اثر انداز ہوا ہے؟ بالکل. دیکھیں, سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو سوشل میڈیا انفلوئنسر آپ نے دیکھے ہوں گے. اگر آپ ان کی ذاتی زندگی میں جا کے کبھی دیکھنے کی کوشش کریں نا, تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ خود کتنے کرائسس میں ہیں, لیکن آپ کے سامنے وہ ایک چیز پیش کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے آئیڈیالائز کرتے ہیں. ابھی جو ہماری جنریشن ہے نا, آپ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس چیز پہ بات کی تھی کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پہ کام کر رہے ہیں, ان کو فوراً سے ریوارڈ چاہیے. اب معذرت کے ساتھ کہ ہمارے کچھ ڈرامے چل رہے ہیں, میں ریسنٹلی کچھ وہ دیکھ رہی تھی, تو اس میں تھا کہ کوئی بچہ شاید CSS کی پریپریشن کر رہا تھا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں پچھلے 7 سال سے اس کوشش میں ہوں, لیکن یہ سیریل یہ آن ایئر ہوا ہے, تو میرے گھر والے مجھے یہ تانا دے رہے ہیں کہ اس نے 3 دن میں CSS کلیئر کر لیے, ایپیسوڈز میں ہوگا نا, تو تم 7 سال سے نہیں کر پا رہے ہو. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی تھوڑی سی چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کس طرح سے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پہ انفلوئنس ہو رہا ہے. ایون دیکھیں جو اس پہ ڈراما کا جو آپ نے ذکر کیا, اس میں جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کا جو لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے نا, وہ ہمارے ایکچوئل لائف کے اندر دیکھے نا تو وہ ایلیٹ کلاس کا ہے. ایلیٹ کلاس کا ہے, بالکل. یہ بھائی یہ کون سے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس طبقہ جو اتنا ہائی فائی میں رہتا ہے کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہمیں دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں نا, آپ ایک ہمارے یہاں پہلے آپ کو یاد ہوگا جو سیریلز بنائے جاتے تھے وہ بڑے سبق آموز ہوتے تھے. ذرا ہم اس کنٹینٹ پہ بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد ذرا ہم اس پہ بات کریں گے کہ پہلے کا کنٹینٹ اور اب کے کنٹینٹ نے بھی ذرا ہمارے رویوں پہ بڑا نیگیٹو اثر جو ہے وہ چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, زمانہ تیز ہو گیا, ٹیکنالوجی کا دور ہے, لیکن اپنے کلچر کو ساتھ لے کے چلنا از ویری امپورٹنٹ. سچ سویرا آج کا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے, سوری اینڈ تھینک یو. اس کا جو کلچر ہے, یہ جو ایک رواج ہے, یہ ہماری زندگی سے نکلتا جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو ختم کر دیا. اچھا, جب یہ چیز زندگی سے ختم ہو جاتی ہے تو کیا زندگی میں سکون رہ جاتا ہے؟ اسی کو ذرا آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو سوری نہیں کہیں گے, اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے یا کسی کو تھینک یو نہیں کرتے, تو زندگی میں پھر خوشیاں کہاں رہ جاتی ہیں؟ تو ذرا اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں. ڈاکٹر رضا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا نے کس طرح سے ہمارے رویوں اور ہمارے گفتگو کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے کہ ہم سوری نہیں کہتے, ہم شکریہ ادا نہیں کرتے. پھر آپ نے ڈراموں کا ذکر کیا کہ وہاں پہ جس طرح کا کنٹینٹ آ رہا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ذرا اس پہ نظر ثانی کرنے کی, اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں, میں نے پہلے بھی بات کیا کہ جب آپ اس جگہ پہ ہیں, یعنی آپ ڈرامہ بنا رہے ہیں, تو دیکھیں آپ پوری سوسائٹی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو جو چیز آپ دکھا رہے ہیں آپ سے سوسائٹی وہ لرن کرے گی. تو یہ آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ریویو کیا کریں. میں چاہوں گی کہ آپ گورنمنٹ کو اس چیز پہ تھوڑا سا ایکشن لینا چاہیے کہ جو سوشل میڈیا پہ جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ انفلوئنسر ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں یا کچھ بھی ہیں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ ان کا تھوڑا سا دور چل رہا ہے, تو ان پہ تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیں, پہلے ہم بات کرتے تھے ہمارے جو رول ماڈل ہیں وہ کون ہوتے تھے؟ بالکل ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے ٹیچر ہیں, یا کوئی اور بڑی بالکل کسی ہستی کا ہم ذکر کرتے تھے. لیکن اب اگر بچے سے آپ پوچھو نا آپ کس سے انسپائر ہو, کون ہے آپ کا رول ماڈل, وہ فلانا یوٹیوبر, وہ ٹک ٹاکر, وہ انفلوئنسر, اب یہ ہمارے بن گئے ہیں جی. ان کی پرسنل لائف کو آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کیا چل رہا ہے. پہلے ہمارے یہاں تربیتی پروگرامز ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا وہ بڑے فیمس تھے, کرتے تھے یہ جو بزم عدم کے نام سے طارق عزیز. کس قدر خوبصورت وہ پروگرام کیا کرتے تھے, اور ان کا تلفظ
اور اچھا وہ واقعی وہ پروگرام جب ہم سنتے تھے بچپن میں ہم کہتے تھے ہم بھی کیا اس طرح بول سکتے ہیں، ہم بھی کبھی بولیں گے اس طرح. تو وہ تربیت تھی، وہ بچوں کو کس قدر اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے تھے، ان کا جو ایک ویژن تھا، بات کرنے کا طریقہ تھا، تو بچے اس سے متاثر ہوتے تھے. اور اب کے جو پروگرامز ہو رہے ہیں اس طرح کے، اس میں جو بلایا جا رہا ہے بھائی ٹک ٹاکر کو، انفلوئنسر کو، اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کس کانٹینٹ سے آپ وائرل ہوئی ہیں. مطلب تو کیا کارنامہ اس نے انجام دیا بھائی. بالکل. تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی جب ہم نے بات کی تھی تو وہ یہی ہے نا کہ آپ جلدی سے ریوارڈ چاہ رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بس جلدی سے ایک مقام پہ پہنچ جانا ہے، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اور اسی وجہ سے دیکھیں آپ کتنے لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ عزت نفس مجروح کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. ہاں، تو کیا آپ نے کبھی سوری ان کے منہ سے سنا کہ انہوں نے کبھی کسی کو سوری کہا؟ ان میں تو ایک عجیب سی وہ ایک ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو ملتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری پراپرٹی ہے، ہم جس طرح اس کو مرضی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. تو میں کچھ تھوڑا سا کانٹینٹ بھی لکھتی ہوں. اچھا. تو اس میں میں نے ایک تحریر بھی لکھی تھی کہ آپ کے جو منزل ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی شخص کی عزت نفس کو روندتے ہوئے اس سے گزر جائیں. تو آپ کی منزل کا جو راستہ ہونا چاہیے نا وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے، تو ہی آپ کو ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کا مزہ بھی آتا ہے. جب آپ کسی کی عزت نفس مجروح کریں گے، ہو سکتا ہے آپ اس مقام تک جلدی پہنچ جائیں، لیکن وہاں پہنچ کے آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو حقیقت میں اس جگہ سے منسوب ہوگا. اور مجھے لگتا ہے ان انفلوئنسرز کے ساتھ نا یہی مسئلہ ہے، تبھی ان کو سکون نہیں ہے کیونکہ وائرل ہو گئے ہیں، کما اس سے بہت کچھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ایک ریسپیکٹ لیول ہونا چاہیے یا ایک سکون ہونے چاہیے ان کے لائف میں، وہ چیز نہیں، وہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. مجھے بتائیے گا کہ کیا اس مصروف ترین زندگی کے اندر ہم نے اپنی اور لوگوں کی قدر جو ہے وہ بھی کہیں گم کر دی ہے، کھو دی ہے، کہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ بھائی میری کیا ویلیو ہے یا سامنے والے کی کیا ہے، میں نے کس طرح اس کے ساتھ پیش آنا ہے، کیسے اس سے میں نے بات کرنی ہے. اگر کہیں مجھ سے کوئی تلخ کلامی، میرے کوئی تلخ الفاظ نکل گئے، نارملی ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر تلخ لہجے میں بات کر لی، میں جی بات ہی ایسے کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میرا تو لہجہ ہی ایسا ہے. بالکل. میں بھی سب سے جو یہاں پہ بڑی چیز میں مینشن کروں گی نا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں ہی ایسا. آپ ایسے کیوں ہیں؟ آپ اس پہ کام کریں نا. اگر آپ ایسے ہیں تو آپ ایسے کیوں ہیں؟ ان کو اب دیکھیں اپنی ساری برائیوں کو چھپانے کے لیے کچھ لوگ اس میں سادگی کا بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جیسا اندر سے ہوں ویسا باہر سے ہوں، میں نے دل میں نہیں رکھتا. اب دل میں نہیں رکھتے ہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں، ہمارے لیے بہت معتبر ہستی ہیں وہ، تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے صاف گو وہ تھے اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بات کرتے ہوئے اگلے انسان کی عزت نفس کا خیال کرتے تھے. اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی تو اس کا نام نہیں لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ کا، میں نے شروع میں بات کی نا کہ معذرت کے انداز میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. شکریہ بھی شکریہ کے انداز میں. ہم اگر کسی کی اصلاح کرنے پہ ہیں تو اصلاح کرنے کی بجائے اس کو اور بگاڑ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے. اصلاح پہ زیادہ فوکس نہیں ہے. آپ کا سب سے جو بڑی چیز میں دیکھتی ہوں نا، ہمارے ہاں بحث جیتنے کو زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطی دیکھیں. دو لوگوں میں اگر بحث ہو رہی ہے نا تو ہر شخص کی کوشش ہے کہ میں یہ بحث جیت جاؤں. ہاں ٹھیک ہے، نظریہ سب کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ والی بات کے اگر کہیں ہم غلط بھی ہیں تو ہم کہیں گے نہیں، میں اگر بحث پہ ہوں نا تو یہ جیت میری ہونی. آپ دیکھیں آپ کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ غلطی پر ہیں، لیکن چونکہ آپ نے وہاں پہ بحث جیتنی ہے تو آپ اس کو کبھی مانیں گے. اچھا، ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آئی ہے، بڑی کوئک آئی ہے مائنڈ میں یہ چیز کہ ایک تو ہم نے پیرنٹس کا ذکر کیا، ٹیچرز کا ہم نے ذکر کیا کہ بچہ یا نوجوان ان سے سیکھ رہا ہوتا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہماری لائف کے اندر ایک چیز ہے، ایک کچھ لوگوں کا رول ہے، وہ ہے ہماری گورنمنٹ، ہماری سیاست، جو ہمارے ایوان ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کا بڑا عام رول ہے ہماری لائف کے اندر. کیا ان سے کبھی ہم نے شکریہ یا سوری کا لفظ کبھی ہم نے ان سے سنا کہ بھائی یہ میں نے وعدے کیے تھے پورے نہیں ہو سکے تو میں عوام سے معافی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، کبھی ایسا ہم نے سنا؟ ایسے ہی ہے، آپ نے مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان سے بھی لوگ سیکھتے ہیں نا کہ بھائی
ہمارے حکمران جو ہے وہ اپنے اگر کوئی عوام نے اچھا کیا یا کسی سے انسپائر ہوئے تو انہوں نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا. ٹھیک ہے, یہ تو کبھی کبھار ہم سن لیتے ہیں کہ وہ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سوری کہ معذرت میں نے یہ وعدے کیے تھے, یہ میرے سے پورے نہیں ہوئے, یا اس ٹائم پہ میں نے کمٹمنٹ کی تھی, اتنے ٹائم میں یہ کام ہو جائے گا, یہ میں نہیں کر سکا یا نہیں ہو پایا, تو اس کے لیے میں پوری عوام سے معذرت کرتا ہوں. تو کیا کبھی ایسا ہوا؟ بہت کم ایسا دیکھنے کو ملا ہے. پھر بات وہی کروں گی کہ آپ ابھی جو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے سیاست ہے, وہ ایک گورنمنٹ سے زیادہ آپ پرسنالٹی پہ کام کر رہے ہیں. سیریسلی آپ نے دیکھا ہے کہ میں کسی یہاں پہ بیٹھ کے کسی بھی سیاسی جماعت کی وہ نہیں کر رہی ہوں, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اب وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے حکمران ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان ہے اور یہ نواز شریف ہے, یہ شہباز شریف ہے, یہ مریم نواز ہے. ان کی پرسنل چیزوں پہ جا کے ان کو اسیس کر رہے ہیں. پرسنل, بالکل ایسے. تو اگر جب پرسنل پہ جاتے ہیں تو آپ رول ماڈل ہوتے ہیں, پھر جو ہم نے پہلے بات کی نا, تو پھر آپ جب رول ماڈل ہوتے ہیں نا تو آپ وہاں پہ جواب دہ ہوتے ہیں. یس, ویسے بھی جب آپ حکومت میں ہیں, آپ ایک عوامی نمائندہ ہیں, آپ نے جواب دینا ہے. بالکل آپ نے جواب دینا ہے. آپ حکومت میں تو آپ عوام کے نوکر ہیں, آپ نے اس کو جواب دینا. یا تو عوام نوکر بنی پڑی ہے, یا تو عوام ہے نا, لیکن آپ اگر ایک گھر کو بھی چلا رہے ہیں نا تو اس میں بھی آپ نے اپنے گھر کے جتنے لوگ ہیں ان کو فرد کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر کبھی کہیں پہ آپ سے کہیں پہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو بڑے ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معذرت اور سوری یا شکریہ یہ چھوٹوں کا کام ہے. نہیں, آپ کا کام ہے, آپ کریں گے تو آپ سے لوگ سیکھیں گے. ہماری عوام کا جارحانہ رویہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کو حکمرانوں سے وہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. نوجوان نسل کے اندر کس طرح سے یہ ایک رجحان جو ہے وہ پیدا کیا جائے کہ اگر سامنے والے سے آپ کی بحث ہو گئی ہے تو آپ پھر بھی الفاظ کا چناؤ ایسا کریں کہ اس کی تذلیل نہ ہو یا اس کی عزت نفس پہ بات نہ آئے, یا اگر آپ کی غلطی ہے, کہیں آپ غلط ہو رہے ہیں تو آپ میں ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, آپ ایکسیپٹ کریں. یا شکریہ کا جو کانسیپٹ ہے یہ, کیونکہ ہمارے جو آپ نے جن زی کا ذکر کیا نا, یہ چیزیں ان میں نہیں پائی جا رہی, بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ سوری کر دیں یا شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیے پہلے میں نے بات کی تھی تو جو تربیت ہے نا وہ گھر سے شروع ہوتی ہے آپ کی. تو سب سے پہلے تو یہاں پہ پیرنٹس کا کام ہے, والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. والدین آپ نے چونکہ اب پہلے بھی ہم نے بات کی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو ہر کوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا میں ہے. اب گھر کے 10 لوگ ہیں تو گھر میں 10 موبائل ہیں آپ کے پاس. اگر آپ یہاں پہ 10 لوگ بیٹھے ہیں نا تو آپ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں, وہ باہر کوئی 100 لوگوں کے ساتھ ضرور ہوں گے, لیکن یہاں پہ گھر کے 10 یا 3 لوگ بھی ہیں نا تو وہ 3 لوگ آپس میں بات نہیں کریں گے. ہم باہر جاتے ہیں ہاٹنگ کے لیے, ریسٹورینٹ جائیں, آپ نے بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا, اگر ایک فیملی یا کولیگ سرکل اگر آ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں کھانے کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر کی کوئی بات ہوئی ہوگی, اس کے بعد سارے جب تک کھانا, کیونکہ 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں آنے میں, سارے فون نکالیں گے. تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ جہاں پہ موجود ہیں آپ وہاں پہ موجود ہوں. یہ ہماری نسل کی جو ذہنی صحت کی اگر میں بات کروں نا تو سب سے بڑی یہی ریزن ہے کہ آپ جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو آپ کو پہلے اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. دوسری بات, اساتذہ پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. اساتذہ کی بات کروں تو ہمارے کچھ ادارے ایسے ہیں جس پہ کام کرتے, جیسے میرا اپنا ادارہ ہے, تو ہم لوگ پرسنلی اس پہ بہت کام کرتے ہیں. میں الحمدللہ 500 سے زائد ایسے لوگ ہوں گے جن کو میں پرسنل اور پروفیشنل گرومنگ کو ساتھ لے کے چلتی ہوں. اس پہ میں نے ایک بک بھی لکھی تھی. جب آپ اپنی پرسنل گرومنگ کی بات کرتے ہیں نا تو آپ کی شخصیت آتی ہے. سب سے جو مشکل کام ہے نا مہوش, وہ اپنی شخصیت کا سفر ہے. جب تک آپ نہیں کر لیتے ہیں نا تو آپ میں خود آگاہی نہیں آتی ہے, تو آپ کو کبھی بھی اپنے بارے میں معلوم نہیں پڑتا کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے نا کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں, ہمیں کہاں پہ معذرت کرنی ہے, یا ہمیں کہاں پہ دوسرے کا شکریہ ادا کرنا ہے. یہ تو چیز ہم میں ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں میں جو ہوں بالکل صحیح ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں, جو میں کر رہا ہوں, جو میں نے کروانا ہے بس وہی صحیح ہے, سامنے والے میں خامیاں غلطی ہو سکتی ہیں, میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے اپنی شخصیت کا سفر کرنا چاہیے. ہم لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم بحث جیتنے کے چکر میں ہم یقین کریں اگلے کی بات سنتے نہیں ہیں.
نہیں سنتے. جب سنیں گے نہیں, پروسیس نہیں کریں گے, تو آپ کو ریئلائز نہیں ہوگا کہ اگلا بندہ بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے, آپ کو اس کو معذرت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. جب آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا تو آپ پھر معذرت کر بھی نہیں سکتے. بالکل. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, رشتوں کا میں نے جو شروع میں آپ سے سوال کیا تھا, ذرا رشتوں کو الگ الگ کر کے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلے میں نے اکٹھے تمام تعلقات کا پوچھا تھا, میاں بیوی. جی جی. کیونکہ ہم نے پچھلے شو بھی کیا تھا کہ اسلام آباد کی اگر خاص کر بات کی جائے تو ریکارڈ کیسز جو ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملے تھے, جو رپورٹ ہوئے تھے یہ طلاق کے, ٹھیک ہے, میاں بیوی کے رشتے کے اندر تلخ کلامی ہو جاتی ہے, نوک جھوک جب ایک گھر میں آپ رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے چیزیں. ایسا تو بالکل نہیں کہ 100% آپ کی لائف پرفیکٹ جا رہی ہو اور مسلسل خوش رہنے سے بھی وہ رشتے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, تو یہ ہونا چاہیے. بالکل. تو میاں بیوی کے رشتے کے اندر یہ جو ایکسیپٹنس, غلطی ہو گئی تو اس نے ایکسیپٹ نہیں کرنا, کہ اگر شوہر نے اس سے غلطی ہوگی تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ بھائی میں تو شوہر ہوں, مرد ہوں, میں کیوں سوری کہوں یا میں کیوں غلطی ایکسیپٹ کروں. یا خاتون کی بات کریں تو آج کل تو ہماری خواتین بھی سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ, ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی غلطی نہیں مانتی, بحث پہ آ جاتی ہیں. تو یہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, اگر اس نے کھانا اچھا بنا دیا شکریہ ادا نہیں کرنا, تعریف نہیں کرنی, یا کوئی غلطی ہوگی تو ایکسیپٹنس نہیں ہے یا سوری نہیں کرنا. تو یہ سوری اور شکریہ کا جو کانسیپٹ میاں بیوی کے رشتے سے ختم یا کم ہوتا جا رہا ہے, اس کے ذرا نقصانات بتائیے. ٹھیک ہے, دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو, تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کسی بھی رشتے کو اگر آپ نے لے کے چلنا ہے نا, تو اس میں معذرت اور شکریہ کا ایلیمنٹ اگر ہم ایڈ نہیں کریں گے تو وہ رشتے کی پختگی ختم ہو جائے گی, اس کی جو خوبصورتی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. دیکھیں اگر ایک طرف سے ایفرٹس ہو رہی ہیں, دوسری طرف سے نہیں ہو رہی ہیں, تو ایک بندہ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر تک اس میں وہ ایفرٹس کر پائے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ کے رشتوں میں جو ہے وہ ناچاکی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو میاں بیوی کا رشتہ, دیکھیں سب سے خوبصورت رشتہ میں سمجھتی ہوں میاں بیوی کا رشتہ ہے, کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں بھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا سوائے آپ میاں بیوی آپس میں ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا وہ رشتہ مضبوط نہیں ہے, اس سٹیج پہ جا کے اگر آپ کے رشتے میں وہ آپ نے ایک دوسرے کو سمجھا نہیں ہے, وقت نہیں دیا, تو آپ کا رشتہ اس سٹیج پہ جا کے آپ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں جب فیمیلز کی آپ نے بات کی تو ان کے ہاں تو یہ ختم ہو گیا, چونکہ ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, تو مرد کی پرورش اس طرح سے کی جاتی ہے. آپ کا جو براٹ اپ ہوتا ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے. ہمارے یہاں مرد کی تربیت یا پرورش کس طرح سے کی جاتی ہے, مرد کے بھی ایموشنز ہیں بالکل ویسے ہی جیسے عورت کے ہیں. ٹھیک ہے, مرد روتا نہیں ہے. اچھا, کل ہم نے ایک جو ہمارا ناظرین کو ایڈوانس میں بتا دیتی ہوں, کل ہمارے جو پروگرام کا ایک ٹاپک ہوگا وہ ہم نے مردوں پہ ہی رکھا ہے. یہ اسی بات کہ مرد روتا نہیں ہے, مرد کو درد نہیں ہوتا, تو یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی مرد میں بھی ایموشن ہے, اس پہ کل ہم نے ٹاپک رکھا ہے. کل کا شو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ مرد اگریسو کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ان کی فیلنگز ہیں, آپ سپریس کر رہے ہیں. جو چیز آپ سپریس کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے کبھی نہ کبھی لاوا بن کے پھٹے گا. یس, اور مردوں کو ہارٹ اٹیک بھی زیادہ ہوتا ہے, خواتین کو بالکل ریشو ان کی زیادہ ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ ان کے براٹ اپ ایسے کر رہے ہیں. آپ ان کو سکھائیں, آپ دونوں کو ایکول لے کے چلیں. آپ جب ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں نا تو بیسیکلی ہم اسی ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں. تربیت میں آپ مرد اور عورت کو کیوں آپ ڈیفائن کریں, تربیت تو دونوں کے لیے ایکول ہے. ایسے ہی ہے. اور ہمارے دیکھیں نا اسلام میں بھی کہیں نہیں لکھا کہ مرد کی ذمہ داری جی یا عورت کی جی. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ مرد جو ہے وہ گھر کے کام نہیں کر سکتا, اس نے باہر کے کرنے, یا عورت نے گھر کے کام کرنے. وہ بات ہے ڈاکٹر صاحبہ اسلامی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسلامی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا ہوتا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام خود کیے تھے, اپنے گھر کے کام خود کیے تھے, اپنے کپڑے آپ نے خود دھوئے تھے. تو یہ چیزیں تو آج یہ کام ہمیں بات نہیں کرنی پڑتی کہ مرد نے گھر کے کام نہیں کرنے, مرد تو یہ نہیں کر سکتا, مرد تو وہ نہیں کر سکتا. اور یہ سوری اور شکریہ کا کانسیپٹ دونوں کے لیے سیم ہے. دونوں کے لیے پیغام کیا دیں گے آپ ناظرین کو؟ ٹھیک ہے, میں ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو چاہیے کہ اس پہ خود بھی دیکھیں. ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے, تو جب آپ نیگیٹو کنٹینٹ دیکھ سکتے ہیں تو پوزیٹیو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی اہم ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی وقت کی ضرورت ہے. ہم ناظرین بات کرنے جا رہے ہیں کہ کہانیاں معاشرے کو بدلتی ہیں یا معاشرہ کہانیوں کو بدلتا ہے. بڑا ہی ڈیپتھ والا, بڑی گہرائی والا یہ ٹاپک ہے جس کو آج ہم لے کر آئے ہیں. لیکن آج کے دور کی اگر ہم بات کریں جس میں ڈراماز ہیں, فلمیں ہیں, ویب سیریز بن رہی ہیں, سوشل میڈیا کانٹینٹ ہے, اور یہ اب صرف ہمارے انٹرٹینمنٹ کا یہ ذریعہ نہیں رہا, بلکہ دیکھیں تو ان تمام تر چیزوں میں ہمیں کیا نظر آتا ہے, عوامی سوچ نظر آتی ہے, رویے
ہماری ترجیحات کیا ہیں، وہ تمام تر چیزیں اس میں ہمیں نظر آتی ہیں. اور یہ جو کانٹینٹ ہے یہ ہمارا جو معاشرتی اقدار ہے اس پہ بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے.